السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وبارک علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المخلصین۔ معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات سے مؤدبانہ محبتانہ گزارش ہے کہ ہمارا بسم اللہ آفیشیل چینل کو آپ ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ عزیزان محترم، آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے اور بالخصوص ہمارے جو سیدھے سادھے بھولے والے اہل سنت حضرات ہیں، وہ اگر اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا جو یہ موضوع ہے، یہ موضوع ایمان ابی طالب، حضرت مولائے کائنات علی علیہ السلام کے والد محترم جن کا نام عمران ہے اور ان کی کنیت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی ہے۔ ساری کائنات پر حضور کا احسان ہے اور حضور کے اوپر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ مومن ہیں، مگر کچھ لوگ بغض حیدر میں ان کو کافر کہتے ہیں۔ اب جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، جو مسلمان حضرت ابو طالب کو کافر کہتا ہے، آپ میرے جملوں پہ غور کریں، جو مسلمان حضرت ابو طالب کو کافر کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے کہ قیامت تک کوئی ملا ان دلائل کو کاٹ نہیں سکتا۔ دیکھیے، یہ ہے قرآن کریم، یہ ترجمہ و تفسیر اختصار شدہ بیان القرآن از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مصر تاج کمپنی لاہور۔ یہ دیوبندیوں کے اکابر علماء میں سے ایک علماء ہیں، یہ ان کے رہبر ہیں، یہ ان کے قائد ہیں۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، سورت نمبر ہے سورت انفال، سورت نمبر 8، پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر ہے 34۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنیے گا۔ اور نیز ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں۔ اس کے متولی بننے کے لائق تو سوائے متقیوں کے اور کوئی بھی اشخاص نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مسجد حرام کے متولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، وہ مومن ہی ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کعبے کا متولی متقی اور پرہیزگار ہی ہوگا، تو جب سے کعبہ ہے جب تک رہے گا اس کا جو بھی متولی ہو، جب بھی ہو، جو بھی ہو، وہ حکم خدا کے مطابق، قرآن کے مطابق وہ متقی ہوگا، چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہو۔ تو عزیزان ملت اسلام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کعبے کا متولی ہے وہ متقی ہے۔ تو سامعین محترم، اب آئیے، یہ تو دیوبندیوں کا مسئلہ تھا۔ اب آئیے، یہ ہے مسئلہ بریلویوں کا۔ یہ کنز الایمان از اعلیٰ حضرت مجدد اعظم علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ، تفسیر از حضرت مولانا مولوی محمد نعیم الدین صاحب صدر الافاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یاسین بک ڈپو، روگردان دلی 6۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ کبھی کوئی یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا تو ترجمہ ہی نہیں ہے، تو میں سارے تراجم لے کے بیٹھا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ تو اس آیت کے تحت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور
انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کعبے کا متولی ہے وہ پرہیزگار ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھیے، اور کعبے کے امور میں تصرف و انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کیونکہ مشرک ہے، کیونکہ جو مشرک ہوگا وہ کعبے کا انتظام انصرام اہتمام نہیں کر سکتا۔ کعبے کا متولی وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اب دوسری آیت سن لیجئے گا، پارہ نمبر 10، آیت نمبر ہے 14۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، مشرکوں کو کیا نہیں پہنچتا؟ حق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ تو اس کی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق مؤمنین ہیں۔ کون ہیں؟ مؤمنین ہیں۔ تو ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو کعبے کا متولی ہے وہ مومن بھی ہے، وہ متقی بھی ہے، وہ پرہیزگار بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، اور اسی حالت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، ان کی خدمت کر لے، ان سے محبت کر لے، ان کی مدد کر دے تو بہت بڑا اور سب سے پہلا صحابی بھی ہے۔ یہ بریلویوں کا، یہ رہا دیوبندیوں کا ترجمہ پڑھا میں نے، یہ اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، یہ دو ترجمے ہو گئے جناب۔ یہ ترجمہ ہے جی اہل حدیث۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کی تفسیر ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، یہ دیکھ لیجیے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَيَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ، اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور وہ اس کے اختیار والے نہیں، اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اس کے اختیار والے کون ہیں؟ پرہیزگار، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں۔ اللہ نے یہ بھی فرما دیا جو اکثریت ہے وہ کعبے کے متولی کو جانتی نہیں ہے، کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کعبے کا متولی متقی ہوتا ہے، اس لیے لوگ علماء دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں دیکھیے، ماشاءاللہ بالکل خلاصہ کر دیا۔ دوسرے حق تولیت ان کو پہنچتا بھی نہیں۔ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں، مشرک اور بدمعاش اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں، مشرک اور بدمعاش اس کے حقدار نہیں۔ یہ دیکھ لیجیے گا، یہ کلیئر لکھا ہوا سامنے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، بلکہ مومنین کا کام ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ تو اس کی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی مساجد عبادت گاہیں حقیقتاً ایسے ہی اولو العزم مسلمانوں کے دم سے آباد رہ سکتی ہیں۔ تو مسجد بھی جس کو مسجد حرام کہتے ہیں وہ بھی یہ دیکھ لیجیے گا، پارہ نمبر 10، سورت کا نام ہے سورۃ توبہ، سورت نمبر ہے 9 اور آیت نمبر ہے 17۔ یہ ہے جی اہل قرآن، یہ اہل قرآن کا ترجمہ ہے، ڈاکٹر شبیر احمد صاحب۔
اینڈ کمپنی، معصومہ اینڈ کمپنی، ڈاکٹر شبیر احمد صاحب اہل قرآن، یہ اس آیت کے تحت لکھ رہے ہیں وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، یہ اس آیت کے تحت لکھ رہے ہیں، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اللہ ان پر عذاب بھیج سکتا، اللہ ان پر عذاب بھیج سکتا ہے، انہوں نے ان سب بلند مقاصد کی راہیں بند کر رکھی ہیں جن کے لیے ہم نے کعبے کو واجب الاحترام قرار دیا تھا، اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ انہیں مسجد حرام کا محافظ یا متولی رہنے دیا جائے۔ اس کی تنظیم سے صرف وہی لوگ وابستہ ہو سکتے ہیں جو قانون الہی کو ہر لحظہ یاد رکھیں، لیکن ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جنہیں علم ہی نہیں کہ مسجد حرام کے نظم و ضبط کا مقصد کیا ہے۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مسجد حرام کا یعنی کعبے کا جو متولی ہے وہ مومن ہے، مشرک نہیں ہے۔ ما كان للمشركين يعملوا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، نظام الہی کا قیام مشرکین کے ہاتھوں نہیں ہوگا، وہ مسجد یعنی نظام الہی کے مراکز کو نہ آباد کر سکتے ہیں نہ ان کی تنظیم کر سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے گھر کی دیکھ بھال حفاظت مومن ہی کریں گے، مشرک نہیں کریں گے۔ تو یہ ترجمہ ہے اہل قرآن کا، اہل قرآن کا ترجمہ ہے، یہ اہل حدیث کا ہے۔ دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، اہل قرآن ہو گئے، یہ میرے گھر کی کتابیں نہیں ہیں، ساری کی ساری اہل سنت کے ترجمے ہیں، اور شیعوں کی ان میں ایک بھی کتاب نہیں ہے، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مجوسیوں کی، مشرکوں کی کوئی کتاب نہیں ہے، ساری کتب جتنی بھی ہیں یہ سب اہل سنت کی ہیں، اور قرآن تو سب کا ہے۔ اب آ جائیے چلتے تفسیر کی طرف، یہ ہے تفسیر روح البیان، حضرت علامہ شیخ اسماعیل حق علیہ الرحمہ، شیخ التفسیر مولانا محمد فیض احمد اویسی، تفسیر روح البیان، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں وما كانوا اولیاء، اور وہ اس کے اہل نہیں، یعنی بیت اللہ میں وہ کسی قسم کا استحقاق نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، اور مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالی لا شریک کے گھر کی تولیت کیسی، یعنی اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے تو اس کے گھر کی تولیت کیسی؟ ان اولیاء المتقون، اس کے اولیاء صرف پرہیزگار ہیں، یعنی وہ لوگ جو شرک سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے کہ وہ بیت اللہ کے متولی نہیں ہو سکتے۔ یہ تفسیر روح البیان ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کافر مشرک کعبے کے متولی نہیں ہو سکتے۔ تفسیر روح البیان، تفسیر در منصور، امام جلال الدین السیوطی عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی، ترجمہ متن قرآن، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ادبی دنیا، مٹیا محل، جامع مسجد دلی 6۔ یہ تفسیر در منصور والے کیا لکھ رہے ہیں؟ تفسیر میں حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی سے یہ نقل کیا ہے کہ اس کے متولی نہیں ہیں مگر متقی لوگ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر متقی لوگ، یعنی جو کعبے کا متولی ہوگا وہ متقی ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے کھل کے لوگ کیا کہیں؟ اب ما کان للمشرکین یعملوا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر کی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی؟ امام ابن منذر نے حضرت حماد رحمہ اللہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن کثیر کو یہ حروف پڑھتے ہوئے سنا ہے، ما کان للمشرکین یعملوا مساجد اللہ، یعنی مشرکین کے لیے روا نہیں کہ وہ صرف اللہ کی مسجد کو آباد کریں، مشرکین کے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے، مشرکوں کا حق نہیں ہے، بلکہ مومنوں کا حق ہے کہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں۔ تفسیر در منصور، یہ ہے جی تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر جس کو ہر زمانے کے علماء کرام کی قبولیت کا شرف حاصل ہے۔ تمام مفسرین اس پر متفق ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کو بطور سلف صالحین سمجھانے والی تفسیر ابن کثیر ہے،
اور اس کے بعد تمام عربی و اردو تفاسیر اسی سے ماخوذ ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر والے؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ. اس آیت کی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ بھی فرمایا کہ انہیں کیوں عذاب نہ کرے کہ مسجد حرام سے وہ مسلمانوں کو روکتے ہیں. خدا کے اولیاء وہ نہیں بلکہ متقی لوگ ہیں، لیکن اکثر یہ بات نہیں جانتے. حالانکہ ہی روکے جانے والے لوگ کعبۃ اللہ کے زیادہ اہل ہیں کہ اس میں نماز پڑھیں، طواف کریں، اور یہ کفار مسجد حرام کے اہل نہیں ہیں. دوسری آیت کی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. ہاں، خانہ خدا کی آبادی مومنوں کے ہاتھوں ہوتی ہے. خانہ خدا کی آبادی مومنوں کے ہاتھوں ہوتی ہے، پر جس کے ہاتھ سے مسجدوں کی آبادی ہو اس کے ایمان کا قرآن گواہ ہے. اس کے ایمان کا کیا ہے؟ قرآن گواہ ہے. یہ تفسیر ہو گئی. ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اپنا لائن لگا دوں گا حوالوں کی. اتنی تفسیریں، اتنی تاریخیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں میرے پاس. اب قرآن نے کیا کہا، اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ جو کعبے کا متولی ہوگا وہ متقی ہوگا، مشرک نہیں ہوگا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کعبے کا متولی کون ہے. اگر یہ پتہ لگ جائے کہ کعبے کا متولی کون ہے تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے طبقات ابن سعد، مشہور کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے طبقات ابن سعد. جلد نمبر 1، علامہ محمد بن سعد. اس کا صفحہ نمبر ہے 113 صفحہ نمبر طبقات ابن سعد. اور یہ جتنی بھی کتابیں ہیں اوریجنل ہیں، نیٹ سے نہیں چنی ہے میں نے کہ صفحہ نمبر نوٹ کر لیا اس کا اسکرین پیج نکال. اوریجنل کتابیں ہیں، بڑی محنت سے منگائی ہیں یہ میں نے. دیکھو اوریجنل کتاب، صفحہ نمبر 113. کیونکہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے متولی تھے تو وہاں آپ کا بستر لگتا تھا، تکیہ لگتا تھا، اور وہاں فیصلے کیا کرتے تھے حضرت ابو طالب. ابو طالب کے لیے بطحا میں ایک دوہرا تکیہ رکھا جاتا تھا جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھا کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے بچھا دیا اور اسی پر لیٹ رہے. ابو طالب آئے اور تکیہ لگانا چاہا تو تکیہ نہ ملا. پوچھا تکیہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا وہ تیرے بھتیجے نے لے لیا. ابو طالب نے کہا بطحا کے مقام کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ میرا بھتیجا نعمت کی قدر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمرو بن سعد کہتے ہیں ابو طالب کے لیے ایک بچھونا ڈال دیا جاتا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ کعبے کے متولی تھے اور یہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے. طبقات ابن سعد، اوریجنل کتاب بالکل. یہ ہے تاریخ ابن خلدون. یہ بھی بہت بڑا مشہور مورخ ہے. تاریخ ابن خلدون، جلد نمبر ہے اس کی 2، صفحہ نمبر ہے اس کا 364. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح پڑھایا تھا، خطبہ پڑھا تھا، تو اس خطبے کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہماری خاطر ایک گھر بنایا جس کا حج کیا جاتا ہے اور امن و عزت والا بنایا، اور ہم کو اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا اور اپنے حرم کی خبر گیری کرنے والا مقرر کیا. ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیے یہ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ کعبے کے متولی، حرم کی دیکھ ریکھ کرنے والے. طبقات ابن سعد ہو گئی، تاریخ ابن خلدون. یہ ہے مدارج النبوت. یہ دیکھیے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، الحاج مفتی غلام الدین نعیمی ترجمہ کرنے والا بھی ادبی دنیا، مٹیا محل، جامع مسجد 399. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
ابراہیم رضی اللہ عنہ کے فرزند، رضی اللہ عنہ دھوکے سے لکھا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گردانہ اور ہمیں معاد و مضر کی اصل سے پیدا کیا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا اور گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امان میں رہے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب، کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا، اپنے گھر کا محافظ اور پیشوا بنایا۔ تو سامعین محترم، یہ مدارج نبوت ہے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے متولی تھے۔ یہ میں نے حوالے نوٹ کر رکھے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ مواہب اللدنیہ مطبوعہ مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99، انوار محمدیہ مطبوعہ مصر صفحہ نمبر 38، سیرت حلبیہ مطبوعہ مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104، معارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104۔ لائن لگ جائے گی، تاریخ ہوگی، اتنی تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے ایمان ابی طالب۔ علامہ صائب چشتی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے ایمان ابی طالب، 2 جلدوں میں ایمان ابی طالب۔ اور یہ بریلوی تھے، بریلوی کون تھے؟ بریلوی۔ انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ایمان ابی طالب پر۔ علماء کرام تو ایمان ابو طالب پہ کتابیں لکھ رہے ہیں، تمہیں اب یہی نہیں پتا کہ ابو طالب کافر تھے کہ مسلمان تھے۔ اور اب پرزینٹ ٹائم میں، دور حاضرہ میں ماشاءاللہ جب سے ہماری تقریریں نیٹ پہ گئی ہیں، بہت لوگوں نے کفر ابو طالب سے توبہ کر کے ایمان ابو طالب کو تسلیم کر لیا ہے۔ دور حاضر میں ہندوستان کے اندر ایک کتاب آئی ہے علامہ شیدہ کمالی صاحب کی، خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد علامہ سید جید ہاشمی میاں صاحب کچھوچا شریف والے، انہوں نے ایمان ابو طالب کا اعلان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے اعلان سے دوسرے لوگ بھی اعلان کر دیں۔ علامہ ہاشمی میاں صاحب کچھوچوی جیسے عالم نے، مشہور خطیب نے اعلان ابو طالب کر دیا ہے، اعلان ایمان ابو طالب انہوں نے کیا ماشاءاللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شیدہ کمالی صاحب نے ہندوستان میں کتاب لکھی اور ہاشمی میاں صاحب نے اعلان کر دیا۔ اسی طرح سے لوگوں کو انشاءاللہ الرحمن ہدایت ملتی رہے گی اور لوگ ہدایت پر آتے رہیں گے۔ اب دیکھیے قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ کعبے کا متولی متقی ہے۔ اب جو کعبے کا متولی ہوگا وہ متقی ہوگا۔ کعبے کا متولی ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کعبے کے متولی متقی ہے اور کعبے کا متولی حضرت ابو طالب ہے، تو اب یہ بتاؤ، اگر کوئی ملا یوں کہے کہ ابو طالب کافر تھے تو ملا اللہ سے ٹکرا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو طالب یعنی کعبے کا متولی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور ملا کہہ رہا ہے کہ نہیں ابو طالب کافر ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، بات اللہ کی صحیح کہ ملا کی صحیح؟ بھئی بات تو اللہ کی صحیح، اب ہمیں اللہ کی ماننی چاہیے کہ ملا کی ماننی چاہیے؟ ہمیں اللہ کی ماننی چاہیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جو ہے ناصبیوں کے، خارجیوں کے، یزیدی مولویوں کے چکر میں نہ آئیں، ایمان ابو طالب کو قبول کر لیں۔ اگر آپ نے ایمان ابو طالب کو نہ مانا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہو، اس لیے کہ ایک مومن کو کافر کہنا خود کافر ہو جانا ہے۔ اس لیے میں پھر آخر میں کہتا ہوں کہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ مسلمان مومن نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ انشاءاللہ الرحمن میں اسی طرح سے نئی تحقیقات، نئی ریسرچ، کھوج آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ فیصلہ آپ کیجئے گا۔ ببانگ دہول ہمارا اعلان ہے، اگر کوئی مناظرہ کرنا چاہے ایمان ابو طالب پر تو میں امروہہ کا رہنے والا ہوں، امروہہ عدالت کورٹ میں آ جائے، یو پی کی لکھنؤ ہائی کورٹ میں آ جائے، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، انڈیا کی راجدھانی دلی ہے، دلی سپریم کورٹ میں آ جائے اور مناظرہ کر سکتا ہے ایمان ابو طالب پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔